الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينهما لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن عجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اور اگر شوہر طلاق دے دے اپنی بیوی کو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تو حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد رجوع کرنا اس کی طرف حتى تنكح زوجا غيره یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ہاں اگر دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے فإن طلقها بس اگر ہونے والے دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دیا فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ان یتراجعا یہ کہ دونوں پھر رجوع کر لیں ان ظن ان یقیم حدود اللہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ مگر یہ کہ ان دونوں کو گمان ہو کہ وہ اللہ کی حد کو اللہ کے قانون کو قائم کر سکیں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهُمَا اور اللہ کی حدیں اللہ کا ضابطہ وہ واضح کر دیا گیا ہے ان دونوں کے لیے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ایسی قوم کے لیے کہ جو اس کو جانتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص حکم کو بیان کیا گیا ہے کل کی آیت مبارکہ کے اندر ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی اور وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ عرض کیا گیا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں طلاق رجعی طلاق بائن اور طلاق مغلظہ پھر اختلاف کے بعد نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اگر کسی آدمی نے 2 بار اپنی بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع صحیح ہو جائے گا ایک بار کہا تب بھی رجوع کرنے پر رجوع صحیح ہو جائے گا اور 2 بار لفظ طلاق کہا صراحت کے ساتھ اور اس کے بعد رجوع کیا تو رجوع درست ہو جائے گا رجوع کر سکتا ہے تب اس کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی یا اس کو از سر نو نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس صورت میں ہے جب کہ عدت گزرنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا اور اگر رجوع نہیں کیا لیکن اس میں ایک قاعدہ ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ جب یہ 2 بار لفظ طلاق کہہ چکا ہے لیکن رجعت کی گنجائش ہے رجوع کرنے کی گنجائش ہے لیکن اب یہ بات اس کو یاد رکھنی پڑے گی کہ اب زندگی بھر اس کے پاس جو لفظ طلاق رہ گیا ہے وہ ایک رہ گیا ہے اب اگر یہ جب بھی لفظ طلاق کہے گا تو اس کی طلاق کے بائن ہو جائے گی اب بغیر نکاح کے اس کی بیوی اس کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی ہے ایک تو یہ طلاق مرتان کے تحت کی 2 چیزیں بتائی گئی اور پھر دوسری بات یہ ہے
کہ اس کے اندر بار بار بتایا گیا اگر کسی آدمی نے نوک چوک کے بعد، گھروں میں ہوتا رہتا ہے میاں بیوی میں، اگر کوئی معاملہ ہو گیا اور بیوی نے زبردستی مطالبہ کر لیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ہاں مباح چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ مباح چیز جائز ہے، لیکن جائز چیزوں میں جو اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں وہ طلاق کو کرتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ لیکن جائز اس وجہ سے رکھا گیا کہ ممکن ہے رشتے نہ چل پائے، اور جائز کی صورت ہوگی تو کم سے کم اپنے آپ کو بچا پائیں گے، ایک دوسرے سے الگ کر پائیں گے۔ اگر ناجائز ہوگا تو پھر تو گنجائش نہیں باقی رہتی ہے، لیکن حد الامکان اس سے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ لفظ طلاق کا نام لینا بھی آدمی مناسب نہ سمجھے اپنی زبان پر بلا ضرورت، اتنا برا لفظ ہے یہ، لیکن ضرورت کے ٹائم یہی بہت بڑا کام کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو میاں بیوی آپس میں نہیں مل پاتے، اگر طلاق نہ رکھا گیا ہوتا، مزاج کے اعتبار سے مزاج اللہ نے سب کے الگ الگ بنائے، اگر لفظ طلاق نہ یا طلاق کا ضابطہ نہ رکھا گیا ہوتا تو ساری زندگی یا مرد کی زندگی جہنم بن جاتی یا عورت کی زندگی جہنم بن جاتی۔ حقیقت کئی دفعہ عورتیں سخت ہوتی ہیں، مرد بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کئی بار مرد سخت ہوتا ہے اور عورتیں پریشان ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ضابطہ رکھا ہے، لیکن حد الامکان کوشش یہ کی جائے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بلا ضرورت طلاق کا مطالبہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہوا تک نہیں لگائے گا، اللہ اس کو جنت نصیب نہیں کرے گی، جنت میں اللہ اس کو داخلہ نہیں دیں گے جس عورت نے زبردستی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کی۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب یہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کی اس بارے میں مانی بھی جائے تو بہرحال تو شریعت نے ایک ضابطہ رکھا، ایک قانون رکھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی مرد نے بھی بلا ضرورت ظلماً عورت کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس کو نصیب نہیں کریں گے۔ کیا اتنی بری چیز، بچنا ہے۔ اور دوسری چیز کل کی آیات مبارکہ کے اندر بڑی سلجھانے کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے اللہ نے سمجھا دی، بتایا کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے، کوئی معاشرے کوئی خاندان تھوڑا ہر اعتبار سے بڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں مالداری کا حساب ہوگا، کہیں عزت و احترام کا حساب ہوگا، کہیں خوبصورتی کا حساب ہوگا، تو دونوں خاندان یعنی لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان اگر تفاوت نہیں رکھتے ہیں، برابری نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی رعایت رکھی جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر یہ دونوں تفاوت کرنا چاہتے ہیں، آپس میں برابر ہونا چاہتے ہیں، تو پھر دین کو ترجیح دیں۔ جب دین کو ترجیح دیں گے تو کوئی چیز بڑی چھوٹی نہیں رہے گی، پھر خاندان بڑے نہیں رہیں گے، پھر عزتیں بڑی نہیں رہیں گی، پھر تو دین سب کا برابر ہے، اسی دین کے اوپر عورت بھی ہوگی، اسی دین پر مرد بھی ہوگا، تو دین کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو ان کو پھلانگ دیتا ہے، عدو کو توڑ دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں۔ اور آج کی آیات مبارکہ کے اندر صاف وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ ایک تیسرا حکم آیا، دو طلاق کا حکم میں نے آپ کو بتایا کہ، اور ایک تیسری طلاق ہے جس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، مغلظہ، اور طلاق مغلظہ ہونے کے حکم کو بتا رہے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد اب یہ ان کو دونوں کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا تھا، یا کوئی کسی چیز کا اولاد ہے تو اس کی فکر لائق ہوئی، یا معاشرے کی لان تان کی فکر ہوئی، یا پرانی یادیں ستانے لگی، تو آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے کہا رجوع نہیں کر سکتے، 3 طلاق کے بعد کوئی رجوع کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نکاح کر، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں، اور یہ دوسرا خامن جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، نکاح کرنے کے بعد یا تو اس خامن کا انتقال ہو جائے، اور انتقال ہونے کی صورت میں تب اس کے لیے یہ جائز ہوگی، حلال ہوگی، یا پھر یہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، کس سے؟ اپنی، ورنہ
آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ معاف فرمائے جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، وہاں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک برائی یہ بھی ہے کہ مجازی حلالہ کروایا جاتا ہے۔ مجازی حلالہ، کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو وہ کسی دوست کو یا کسی کو تیار کر لیتے ہیں برادری والے کہ تو کچھ دن کے لیے نکاح کر لے اور پھر طلاق دے دینا، اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اور یہ اس سے بھی زیادہ حرام کام ہے۔ یہ تو گویا آپ حرام کاری کا راستہ کھول رہے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی شریعت نے یہ ضابطہ اور قانون رکھا تھا۔ شریعت نے تو قانون اور ضابطہ اس لیے بنایا تھا کہ جن لوگوں کی عادتیں لگ جاتی ہیں اور بات میں 3 کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اب ان کو پتہ چلے کہ پہلی کیسی رہتی تھی اور میرے لیے جو مناسب تھا وہ میں نے کیا کرنا تھا، اور میں نے اپنے عقل سے کام لیا یا شریعت کے اعتبار سے کام لیا۔ یہ تو اس لیے تھا ضابطہ اور قانون اور حد۔ لیکن اب کیا ہے، اگر یہ راستے کھلتے چلے جائیں گے پھر وہی جو مقصد شریعت کا حلالہ قائم کرنے کا ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ مثال کے لیے میاں بیوی میں نوک چوک ہوئی تو وہ طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، دوست کو تیار کیا تو نکاح کر لے، جب کچھ دن کے بعد تو طلاق دے دینا پھر میں نکاح کر لوں۔ تو شریعت نے ایک ضابطہ رکھا کہ اگر کوئی آدمی طلاق مغلظہ کہہ چکا ہے تو طلاق مغلظہ کی صورت میں اب کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ جب تک دوسرے خامند سے یہ عورت نکاح نہیں کر لیتی۔ اور پھر آگے شریعت نے اس کا ایک اور اصول بتایا، اس کو حدیث اسیلہ میں سمجھا جا سکتا ہے۔ حدیث اسیلہ ہے، ایک صحابیہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں اس وقت، اس کے ضمن میں شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے اس واقعے کو۔ ایک صحابیہ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بتایا کہ میرا فلاں آدمی سے نکاح ہو گیا تھا اور پھر میری طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد میں نے فلاں آدمی سے نکاح کیا ہے لیکن یہ نامرد ہے، مرد یعنی کہ میری ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے اور اس سے میری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اب میں طلاق لے کے، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، کیا میں اس سے طلاق لے کے پہلے خامد کے پاس چلی جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، خالی نکاح کر لینا، واپس طلاق لے لینا کافی نہیں ہے اس کے حلال ہونے کے لیے، بلکہ تو اس کا شہد نہ چکھ لے اور یہ تیرا شہد نہ چکھ لے۔ اصل کہتے ہیں عربی میں شہد کو اصل، تو اسی سے حدیث اسیلہ ہے کہ جب تک یہ تیرا شہد یعنی تیرا مزہ یہ نہ چکھ لے اور تو اس کا مزہ نہ چکھ، جو نامرد ہے تو وہ مزہ کیا چکھے گا؟ تو منع کر دیا کہ نہیں، اس کا مقصد یہ، تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے حلالہ کتنی اہم ضرورت کی چیز ہے۔ تو کہا گیا کہ حدیث اسیلہ میں صاف وضاحت بتائی گئی کہ اب یہ ہے کہ جب تک عورت مرد سے فائدہ نہ اٹھا لے، ذہنی بھی، قلبی بھی اور جسمانی بھی، تو اور مرد عورت مرد سے نہ اٹھا لے تو تب تک حلالہ جائز نہیں، حلالہ مکمل ہوئے گا نہیں۔ حلالہ اسی صورت میں مکمل ہوگا کہ جب عورت مرد سے فائدہ اور لذت حاصل کر لے اور مرد عورت سے فائدہ اور لذت حاصل کر لے، اس صورت میں حلالہ ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، اور اگر اب دوسرے خامند نے طلاق دے دی، اس کے اندر یہ خاصیت پائی وہ مرد تھا نہ مرد نہیں تھا، تو فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ، اب اگر اس نے طلاق دے دیا، اب اگر یہ دونوں پھر نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، بغیر کسی قید کے اب یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یتراجعا، یہ کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہیے، ظنا ان یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ ان کو گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود کو توڑیں گے نہیں، یعنی اب وہ دوبارہ نہیں طلاق کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی بات کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهُمَا، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ نے واضح کر دیا جاننے والے لوگوں کے لیے۔ یہاں ایک ضابطہ صرف یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے طلاق بائن کے اندر ایک ضابطہ بتایا تھا کہ طلاق بائن 2 طلاق کو کہا جاتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ نے 2 طلاقیں کہہ دی ہیں، اب زندگی بھر آپ کے پاس صرف ایک لفظ سے طلاق کہنے کا موقع ہوگا۔ جیسے طلاق رجعی کہی، اب اس کے بعد 2 طلاقیں بچ جاتی ہیں زندگی میں، لیکن طلاق بائن کہہ دی تو اب اس زندگی میں اس کے پاس صرف ایک بچ جاتی ہے، اور طلاق مغلظہ ہونے کے بعد پھر تینوں واپس لوٹ آتی ہیں۔ جب یہ بیوی اثر نو تمام لوازمات نکاح جو پہلے ہوئے تھے اس کے پورا کرنے کے بعد یہ آئے گی، تو اب گویا اس کے بعد پھر کتنی طلاقوں کا موقع ہے؟ 3 طلاق کہنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سے دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔